بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں عثمان خان۔ ناظرین، آج 30 اپریل ہے، اپریل کی آخری تاریخ ہے مہینے کی اور بدھ کا دن ہے، لیکن آج کے دن ہی بہت بڑے ڈیولپمنٹس ہوئے جس کی جانب سے جس کی وجہ سے اب نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک بھونچال آ گیا ہے اور ایک پوری دنیا کی میڈیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ گزشتہ رات جو وزیر اطلاعات ہیں تارن صاحب، انہوں نے اچانک تقریباً 2:30 بجے کے قریب ایک ویڈیو بیان ان کا آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹے میں بھارت کی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے، اور اب تقریباً کچھ گھنٹے گزر گئے اور کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں، یعنی رات کے آج تک ابھی تک یہ پاکستان میں جو جنگ کے جو اثرات ہیں، جو بادل منڈلائے جا رہے ہیں، ابھی تک یہ حالت کشیدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ 30 اپریل کو ہی پوری دنیا میں جو امریکہ سے ایک آواز اٹھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ 30 اپریل کو ہی جو پاکستان میں جو اس وقت سابق وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہیں عمران خان، ان کی رہائی کے لیے ایک ایسے وقت میں یہ آواز اٹھائی گئی ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو ہے بھارت کی جانب سے للکارا گیا ہے۔ بھارت جو ہے اپنے ہتھ کنڈوں پر آیا ہوا ہے اور جو ہے مسلسل جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن پاکستان بھی جو کسی سے پیچھے نہیں ہے، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ لیکن رات کے اس ویڈیو بیان جو کہ وزیر اطلاعات کی جانب سے جاری ہوا ہے، اب بھارت کی جانب سے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے یہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان حالات میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو تفصیلات آئی ہیں یہ بھی بڑی اہم ہے، یہ آپ کے ساتھ آج اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اور دوسری جانب جب سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد اب بھارت میں انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ جو ہے اب جو واقعات جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور گزشتہ روز ہی ایک مسلمان لڑکے کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ تشدد کیا گیا اور اس کے ساتھ زور پر اس کو جو ہے اس کے پاکستان کے پرچم کی جو ہے اس کی حرمتی کی گئی۔ یہ تفصیلات کیا ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیسز کی سماعت ہوئی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے خلاف جو ججز کی جو ٹرانسفر ہوئے تھے اس پر آج سماعت ہوئی تھی، اور خاص طور پر جو آڈیو لیکس کمیشن کا ایک بڑا کیس تھا، آج اس پر بھی سماعت ہوئی۔ اس سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے بڑے سینئر جج بڑے جو ہے غصہ ہوئے، یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے چلتے ہیں۔ پہلے جو جنگ کے جو اثرات ہیں، جو بادل منڈلائے جا رہے ہیں، اس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ پہلے جو عطا تارڑ صاحب ہیں، ان کا جو رات گئے ان کا جو ویڈیو بیان آیا، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ وفاقی یہ انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ بھارت پہلگام واقعے کی جواز بنا کر اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں جو ہے وہ فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ رات کا جو ویڈیو کا پروگرام، جو ان کا جو ویڈیو پیغام ہے وہ آیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مستند انٹیلیجنس اطلاعات ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن بھارت پہلگام واقعے سے جڑے بے بنیاد اور خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا رہا ہے۔ یہ وفاقی وزیر اطلاعات جو عطا تارڑ ہے انہوں نے اس کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بھارت کے خطے میں مدعی منصب اور جلاد کا خود ساختہ کردار مسترد کرتا ہے، اور پاکستان خود دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور پاکستان دنیا میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اب جب یہ ویڈیو بیان جاری ہوا تو یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو بڑا اچھالا ہے، اس کو بڑی کوریج دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی جانب سے ان کے جو 2 اہم کانگریس کے ممبرز ہیں، ایک ہے جیک برینکمن اور دوسرے ہیں گریگ اسٹینٹن، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور یہ دونوں جو کانگریس کے جو ممبر ہیں یہ گزشتہ کچھ دن پہلے پاکستان کا دورہ انہوں نے کیا، اور وہاں سے جب انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، مختلف لوگوں سے ملے، اور واپس جا کے پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں تفصیلات ہیں، اور یہ اس خط کی پوری تفصیلات
ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ اسکرین پر بھی آپ کا یہ 2 صفحے کا خط ہے، ان دونوں کانگریس کے ممبران کی جانب سے، یہ تفصیل سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن جو پہلا جو اہم جو واقعہ ہے، اور وہ پاکستان بھارت میں جو انتہا پسندوں نے جو اب یہ جو کارروائیاں شروع کی ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ ایک بہت بڑی تشویشناک بات ہے۔ اور ایک آج کی جو اہم ڈیولپمنٹ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو اتر پردیش کے علاقے علی گڑھ کے علاقے میں ایک وہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور وہاں پہ ایک مسلمان لڑکے نے جب پاکستان کے مخالف ایک پوسٹر کو انہوں نے پھاڑا تو وہ بھاگ گئے۔ بعد میں انہوں نے کچھ دائیں بازو کے جو انتہا پسندوں نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کو پکڑ کر پھر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس کو پولیس کی موجودگی میں اور پورے بڑے مجمع میں اس لڑکے کو اس پر جو ہے نا تشدد کیا، اور اس پر جبرن طور پر اس میں پاکستان کی جو جھنڈا ہے اس کی بے حرمتی کی گئی، اور اس پہ پھر انہوں نے اس کو بہت مارا پیٹا بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے ان کا نعرہ لگوایا کہ جے بھارت ماتا کی جے، یہ یعنی بھارت کے حق میں اس سے جو ہے زبردستی اس کو یہ نعرے لگوائے گئے، اور اس طرح پھر اس کو زبردستی جو ہے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی گئی، ان کو اس پر زور سے ان کو جو ہے اس پر ان کو پیشاب کرنے کا جو ہے نا اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان کے اندر پر پیشاب کرے۔ تو یہ وہ بھارت کے وہ ایسے ہتھ کنڈے جو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ پاکستان کے سینٹیمنٹس کو، پاکستان کے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو وہ یہ للکار رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے ناظرین۔ اور اس پر جو ہے حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کل جب اس معاملے پہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں جب کچھ وکیلوں کی ان کی ملاقات ہوئی، تو عمران خان نے خصوصی طور پر یہ جو بھارت کی جانب سے یہ جو جارحیت کے جو آ رہے ہیں سب کچھ ساری چیزیں، اس پر عمران خان نے یہ کہا کہ اگرچہ ہم جو ہے وہ ہم امن کے دائی ہیں، لیکن ہمیں اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اور عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ ہم اس جعلی حکومت جو فارم 47 کی جو جعلی حکومت ہے، اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں پوری قوم جو ہے وہ تقسیم ہے، لیکن پاکستان کی طرف اور جو بھارت کی جانب سے یہ جو جارحیت کے یہ جو پیغامات آ رہے ہیں اور انہوں نے جو پاکستان کو للکارا ہے، تو اس پر عمران خان کا کہنا ہے کہ اس پر پاکستان پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے، اور پاکستان جو ہے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہے، وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو عمران خان نے اب یہ کہا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو جتنے وہ کچے اور کھنڈے یہ کر رہے ہیں، یہ حکومت یہ جعلی حکومت بقول ان کے جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے فارم 47 کی حکومت، تمام جو دوسرے جو اقدامات کرنے کے بجائے اب ان کو جو بھارت نے یہ جو للکارا ہے اس پر سنجیدگی سے ان کو غور کرنا چاہیے۔ تو اب آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خط ان دونوں جو امریکہ کے جو کانگریس کے ممبران نے یہ جو خط تحریر کیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کے ان کو یہ خط لکھا ہے، اور اس خط کے پوری تفصیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس خط میں انہوں نے مطالبات کیا کیے ہیں۔ پہلا بڑا مطالبہ تو انہوں نے جو کیا ہے یہ اس میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں اب وہ پورا خط اگر چونکہ یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں تو پھر یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، خصوصی طور پر جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو اس امر کی جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو عمران خان جو ہے جو کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، اور اس وقت وہ تقریباً 2.5 سال سے اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے، تو ایسے حالات میں جب جنگ کے بادل جو ہے ہم پر منڈلا رہے ہیں، اور یہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ خود کل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اطلاعات نے خود ویڈیو پہ آ کے انہوں نے بیان دیا ہے کہ 24 سے 36 گھنٹے میں بھارت حملہ کر سکتا ہے۔ تو اب رات تک آج یہ کل رات انہوں نے یہ ویڈیو بیان جاری کیا، اور اب تقریباً کچھ اس کے 10-12 گھنٹے گزر گئے اور کچھ گھنٹے رہ گئے۔ اب رات تک جو ہے یہ حالات بظاہر لگ رہا ہے کہ کشیدہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ہو، اور اگر ہوا بھی تو پھر پاکستان جو ہے پاکستان
پوری طرح صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ پاکستان بھارت کے اس جارحیت کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ خط آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور اس خط میں جو دونوں کانگریس کے جو ممبران ہیں انہوں نے اب یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ جب آپ ریاست متحدہ امریکہ کے صدر کے طور پر اپنا دوسرا دور صدارت شروع کر رہے ہیں تو آپ پاکستان میں جاری جمہوری بحران پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان دونوں سینیٹرز نے کہا کہ جس طرح ٹرمپ کو کہا ہے کہ ہم اپنی گہری تشویش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، جس کا سب سے نمایاں مظہر فروری 2024 کے عام انتخابات کی گرد پیش آنے والے واقعات ہیں، اور متعدد معتبر اور آزاد ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اب یہ دونوں کانگریس کے بندے جو ہیں، ممبران جو ہیں، وہ ٹرمپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ 2024 میں جو عام انتخابات ہوئے تھے، جو کہ عمران خان خود اور پی ٹی آئی بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ایک جعلی مینڈیٹ کی طرف آیا، انتخابات میں دھاندلی ہوئی، تو اب دونوں جو کانگریس کے جو ممبر ہیں وہ صدر ٹرمپ کو یہ اپنے خط میں وہ تفصیلات بتا رہے ہیں کہ یہ جو انتخابات نے وسیع پیمانے پر بے ضابطگیوں کا شکار تھے، جن میں ووٹوں کی چوری، سیاسی جبر اور پوزیشن رہنماؤں، خاص طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری شامل ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کے جمہوری اداروں کو زبردست کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، اور 240 ملین سے زائد آبادی والے اس ملک کے استحکام اور خوشحالی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ دونوں کانگریس کے ممبران جو ہیں اب وہ ٹرمپ کو یہ تفصیلات بتا رہے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کی زوال پذیری امریکی مفادات کے لیے براہ راست چیلنج ہے۔ ایک کمزور جمہوری نظام پاکستان کو مزید آمرانہ طاقتوں خصوصاً چین کے قریب لے جا سکتا ہے، جیسا کہ حالیہ بنیادی ڈھانچے اور مادی وسائل میں دو طرفہ تعاون کے وعدوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک مستحکم اور جمہوری پاکستان امریکہ کے لیے تجارت، سلامتی اور مشترکہ اقتدار کے میدان میں ایک قابل اعتماد شراکت دار بن سکتا ہے۔ 2 نومبر 2024 اب یہ خط میں یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو پچھلے سال جو 24 نومبر کو اسلام آباد میں جو ہوا، جو خیبر پختونخوا سے جو لوگ پرامن طریقے سے جو احتجاج کرنے آئے تھے، اسلام آباد میں جو لوگ داخل ہوئے تھے، اس واقعے کا ذکر کر رہے کہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال ایک تشویشناک سنگی میل تھا۔ یہ اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اس وسیع تر رجحان کی عکاسی کرتی ہیں جو پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں طویل عرصے سے موجود ہے اور اب پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے۔ آج سینکڑوں سیاسی قیدی بغیر کسی قانونی کارروائی کے زیر حراست ہیں، یعنی وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینکڑوں جو رہنما ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشدہ اور اعجاز چودھری صاحب اور خود عمران خان جو پابند سلاسل ہیں، جیل میں، اڈیالہ جیل میں، شاہ محمود قریشی سابق جو وفاقی جو فارن منسٹر تھے وہ بھی جیل میں ہیں، تو لہٰذا یہ سارے وہ تفصیلات بتا رہے ہیں یہ دو کانگریس کے ممبران صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے خط میں، اور ان واقعات کے جواب میں امریکی افغان نمائندگان کو کثیر جماعتی کے ساتھ انہوں نے قرارداد کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے قرارداد بھی منظور کروائی تھی، اور اس قرارداد میں پاکستان جمہوریت اور انسانی حقوق کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا گیا ہے، اور جن میں آزادانہ منصفانہ انتخابات بھی شامل ہیں۔ اس میں صدر سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دیں۔ قرارداد پاکستان سے مطالبات کرتی ہے کہ وہ اپنے جمہوری اداروں اور انسانی حقوق کا احترام کرے، اور اس میں پھر یہ بھی کہا ہے کہ اس تشویش میں اس وقت وہ مزید اضافہ ہوا ہے، یعنی یہ دو ممبران کانگریس کے کہہ رہے ہیں کہ جو تشویش جو ہے ان کا کہ اضافہ وہ تب کیوں ہوا ہے کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداران بشمول اب انٹیریئر منسٹر کی بات کر رہے ہیں، وہ اس خط میں دونوں جو کانگریس میں کی جمہوریت پسند رہنماؤں جیسے جو جب حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں بشمول وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں جن پر جمہوریت پسند رہنماؤں جیسے عمران خان کے خلاف تشدد کارروائیوں اور بلا جواز گرفتاریوں میں ملوث ہونے کے متبر الزامات، یعنی اتھینٹک الزامات ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر متعارف پائے گئے۔ مزید یہ کہ ہمیں ان بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی تشویش ہے جن میں پاکستانی نجات امریکی شہریوں کے خلاف سرحد پار جبر کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کی حکومت پر زور دیتے ہیں۔ اب یہ دو جو کانگریس کے ممبر ہیں وہ کہتے ہیں ڈونلڈ
ٹرمپ کو کہ ہم آپ کی حکومت پر یہ زور دیتے ہیں کہ وہ ان کی حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں. یہ ضروری ہے کہ امریکہ پاکستان کی عوام کی نمائندہ حکومت کے لیے خواہشات کی حمایت میں تمام مناسب سفارتی ذرائع استعمال کریں. ان اقدامات میں شامل ہونا چاہیے ان افراد پر ویزا پابندی عائد کرنا جن پر سیاسی جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متبر الزامات ہیں. امریکی غیر ملکی امداد اور بین الاقوامی قرضوں کی ضمانتوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے. یعنی امریکہ جو پاکستان کو جو امداد دے رہا ہے, یہ IMF وغیرہ یہ جو قرض سرزے دے رہا ہے, تو وہ یہ ان کو ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا قرضوں کی ضمانت کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے امریکہ کو, تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے اداروں کی حمایت میں استعمال نہ ہو. یعنی امریکہ جو بھی قرضے وغیرہ دیتا ہے یا IMF جو قرضے دیتا ہے یا امریکہ جو قرضے دیتا ہے پاکستان کو, تو وہ یہ دو کانگریس کے ممبر یہ باور کرانا چاہتے ہیں امریکی حکومت سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے, کہ یہ قرضے اگر جو بھی امداد فراہم کی جا رہی ہے تو یہ اس کو یقینی بنایا جائے کہ یہ کچھ جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے اداروں کی حمایت میں استعمال نہ ہو. یہ کم قرضے 2024 کے انتخابات کے ایک اتھینٹک ازادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ باوقار بین الاقوامی مبصرین اور قانونی ماہرین شامل ہو. یعنی اب یہ دو کانگریس کے ممبران صاحبان یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو 2024 میں جو الیکشن ہوا ہے پاکستان میں اور اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے, تو اس کے لیے تحقیقات کی جائے اور اس میں بین الاقوامی مبصرین اور بین الاقوامی جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس میں شامل ہوں, وہ اس کی تحقیقات کریں. سیاسی قیدیوں کی رہائی اور ملک بھر میں آزادی اظہار اور اجتماع کی بحالی کی حوصلہ افزائی بھی کریں. ہم آپ کی حکومت سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں, اب یہ دو کانگریس کے ممبران مزید اپیل کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ وہ انسداد دہشت گردی یا جغرافیائی اختیار کے نام پر غیر جمہوری رویوں کو جوابدہی سے بچائیں کہ کسی بھی کوشش کے خلاف چوکنا رہیں. اگرچہ امریکہ نے طویل عرصے سے پاکستان کے ساتھ سلامتی کے شعبے میں شراکت داری کی اہمیت دی ہے, لیکن اس تعاون کی سب سے جو مضبوط بنیاد جمہوری طرز حکمرانی اور انسانی حقوق کے لیے باہمی احترام پر بھی قائم ہو سکتی ہے. پاکستانی ذات امریکہ اور ان کی حامی اس وقت امریکہ بھر میں حالات کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ پاکستان کی تاریخ کے اس نازک دور میں جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور ہم اس معاملے میں آپ کی توجہ کے شکر گزار ہیں. تو یہ دو کانگریس کے ممبران نے یہ طویل خط لکھا ہے, اور اب یہ خط 30 اپریل کو ہی انہوں نے لکھا, اور 30 اپریل کو جو پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو بھارت کی جانب سے جو جارحیت کے جو اقدامات ہو رہے ہیں, اور جو جنگ کے بعد میں منڈلائے جا رہے ہیں, اور خود جو وفاقی ہمارے جو وزیر اطلاعات انہوں نے رات کو ویڈیو بیان جاری کیا کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹے میں بھارت کی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں اس خط کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے اب پاکستان پر کتنا پریشر بڑھتا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, اور پاکستان میں جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جو آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے, اس پر امریکہ کیا رد عمل دیتا ہے, تو یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ ان حالات میں اس خط کا منظر عام پہ آنا کسی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور جاتے جاتے اب سپریم کورٹ میں آج جو کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تھا, اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 جج صاحبان نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی, اس پہ وہ کیس چل رہا ہے. آج ان 6 جج صاحبان کے جو وکیل ہیں منیر ملک, انہوں نے دلائل دیے, لیکن کل چونکہ چھٹی ہے, 1 مئی ہے, تو اب یہ جو کیس ہے اب اگلے ہفتے یعنی 7 مئی تک ملتوی کر دیا گیا ہے. لیکن ان کو منیر ملک کو کہا کہ جناب آپ اپنے دلائل جو ہے اگلے ہفتے ضرور کنکلوڈ کریں, کیونکہ اور وکلاء نے بھی اس پہ بہت بحث کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج جو ایک اور اہم کیس کی سماعت کی, ایک آئینی بینچ تھا 5 رکنوں, اس نے جو RDLU جو کمیشن بنا تھا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی سربراہی میں. اب چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ریٹائر ہو چکے, آج باقاعدہ کورٹ نے یہ کہا کہ اب تو یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے. لیکن حامد خان جو کہ سینئر وکیل ہے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کہا کہ کم از کم یہ تو حکومت سے پوچھا جائے کہ آپ اس RDLU کمیشن پہ دوبارہ کوئی کمیشن بنے گا یا نہیں. تو اس پر جب کورٹ نے پوچھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہدایت دے کر آؤں. اس پر پھر
جسٹس جمال خان مندوقی جو کہ آئینی بینچ کے رکن ہیں، وہ بڑے سخت غصے میں کہ آپ نے عجیب مذاق بنایا ہوا ہے. جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انسٹرکشن لے کر آتے ہیں. یہ کوئی چونکہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہاں یا نہ میں جواب دیں. بہرحال اب یہ کیس نمٹا دیا گیا ہے اور اگلے ہفتے پھر بڑے اہم کیسز کی سماعت ہوگی، جس میں جو فوجی عدالتوں جو سول کا ٹرائل ہے اس میں بھی سماعت ہوگی. پروگرام میں دوبارہ کے سامنے حاضر ہوں گے. نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.